السلام علیکم ٹو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرے رات کے کھانے کے مینیو میں بنا رہی ہوں فش یقیناً بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ ڈش ہے اور ہر کوئی اسے اپنے طریقے سے بناتا ہے۔ اس دفعہ میرے ہسبینڈ فش کے بڑے سلائس کر کے لے کر آیا تھا، جو کہ میرے لیے واقعی منفرد ہے۔ پتلے اور لمبے سلائس، یہ پہلی دفعہ میں اس ٹائپ کی سلائس دیکھ رہی تھی۔ ہے تو یہ فش، مگر سلائس مختلف ہونے کی وجہ سے اس کو پکانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ میرے پاس گھر میں مچھلی مسالہ موجود نہیں۔ ہمیں مسالوں کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ اب پیکٹ والا مسالہ گھر میں نہ ہو تو کھانا بنانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ مگر چونکہ ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، اٹس آلموسٹ 8:30، تو باہر سارے شاپس بند ہے، اس لیے میں گھر کے سارے مسالے مکس کر کے جگاڑ کر رہی ہوں تاکہ مچھلی بنا سکوں۔ زیادہ کچھ نہیں، اس ٹائم لہسن، ادرک اور ونیگر، پھر اپنے گھر کے سارے مسالے جو گھر میں اویلیبل تھے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کو مچھلی کس طریقے سے بنی ہوئی زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ فرائی فش، میرے والد کے گھر میں بھی فرائی فش بہت پسند اور بہت کھائی جاتی ہے۔ میں 1-2 جگہوں پہ انوائٹڈ تھی فار لنچ۔ انہوں نے فش کو میرینیٹ کر کے پہلے فرائی کیا تھا، اور فرائی کرنے کے بعد اس کو قورمے کی طرح بنایا ہوا تھا، جیسے ہم گوشت کا قورمہ کھاتے ہیں۔ گوشت کے قورمے میں ہوتا ہے گوشت، اور اس قورمے میں تھے فش کے سلائس۔ اچھا، یہ ہے میرے سارے وہ مسالے جو میں فش میں ڈالنے لگی ہوں: اجوائن، ہلدی، لال مرچ پاؤڈر، چلی فلیکس، اینڈ آئی تھنک اسے کہتے ہیں دھنیا، خشک دھنیا، جسے تھوڑا سا میں نے پیس لیا تھا۔ ان سارے مسالوں کو اب فش میں ڈال کے کچھ دیر کے لیے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے۔ شادی کے بعد ہمیشہ کوکنگ کرتے ہوئے مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش شادی سے پہلے بھی ہم نے اپنے والدین کے لیے ان کے گھر میں کوکنگ کی ہوتی، مگر والدین کا کبھی زور زبردستی نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جیسا کہ ہم آج سسرال میں شادی کے بعد کرتے آئے ہیں۔ شادی سے پہلے اگر کبھی دل کیا کچھ پکانے کا تو میں فرائز بنا لیتی تھی، یا کچھ اچھا سا آملیٹ بنا لیا، بیکنگ کر لی، دیٹس انف۔ مگر شادی کے بعد ہر کھانا، سب کچھ پکانا آ گیا۔ گوشت دھونا تو دور کی بات، دھلے ہوئے گوشت کو ہاتھ لگانے سے بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور اب گوشت کے علاوہ پائے، دماغ، کلیجی، کچھ بھی دھو لیتے ہیں اور پکا بھی لیتے ہیں۔ ایک بات جس کا مجھے بہت افسوس فیل ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر، کہ آپ لوگ جب کسی کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر اور ان سے کام کرواتے ہیں، یا وہ پھر خود اپنی مرضی سے کام کرتی ہے اور کچھ نہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کیجئے، اپریشیٹ کرنا سیکھیے۔ آپ لوگ تعریف کرنے سے نہ تو کسی کے پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی کسی کی انرجی ضائع ہوتی ہے، مگر ایک تعریف کرنا دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ مگر ہمارے معاشرے میں تعریف کرنے پہ بھی بڑی کنجوسی کی جاتی ہے، اور خاص کر اگر تعریف بھابھی، بہو کی کرنی ہو۔ عورت جب مائکے سے رخصت ہو کے آتی ہے اپنے سسرال، تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی آتی ہے۔ کیا پتہ ان کے مائکے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان کے سسرال والوں کو پسند نہ آئے، تو میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آنے والی نئی عورت کو اپنا ذائقہ، اپنا مینیو خود سکھائے، بجائے کہ سکھائے بغیر ہی آپ اس سے امیدیں جوڑ بیٹھیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر بہت سارے ہنر آلریڈی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم انسانوں میں دوسروں کے ہنر کی تعریف کرنا تو دور کی بات، اور پھر یہ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ فلانے میں کوئی ہنر نہیں۔ فش ہو گئی ہے تیار،
بس میں اب اسے اپنے ہسبینڈ سے ٹیسٹ کروا کے اپنی تعریف سننے کی تیاری کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی رکھیے گا اپنا خیال اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی انسان کچھ کر رہا ہے تو آپ اس انسان کے اس کے ایفرٹس کی تعریف کریں۔ دیکھیے گا تعریف کرنے کے بعد آپ کے لیے اور مزید اچھی کوشش کرے گا۔